رات کا پہلا پہر تھا۔ کھڑکی کے پار آسمان پر چاند اپنی روشنی کو زمین پر بکھیر رہا تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، پردے رقص کر رہے تھے، کمرے کی دیواروں پر لگی کتابیں اور رنگ برنگی ڈائریاں ایک الگ دنیا کا نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ اسی کمرے میں میز پر جھکی بیٹھی تھی مسکان، ایک لڑکی جس کی آنکھیں سمندر کی گہرائی اور آسمان کی وسعت اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھیں۔ وہ خاموش تھی، ہمیشہ کی طرح، مگر اس کی خاموشی عام خاموشی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی چیختی بھی تھی، مسکراتی بھی، سوال بھی کرتی اور جواب بھی دیتی۔ مسکان کے کان پیدائشی طور پر سننے سے محروم تھے، مگر اس نے کبھی خود کو محروم نہیں سمجھا۔ دنیا کے رنگ، انسانوں کی حرکات، چہروں کے تاثرات، سب کو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے پڑھ لیتی تھی۔ کتنے ہی لوگ دن رات باتوں میں الجھ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن مسکان صرف ایک نظر سے سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنے بال پیچھے کیے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، مگر اندر ایک طوفان۔ وہ خاموشی سے ہونٹ ہلائے، آواز نہیں نکلی۔ کیا کوئی ہے جو میری خاموشی کو پڑھ سکے؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، اندر آئی اس کی دوست سارا۔ وہ مسکان کو دیکھتے ہی مسکرا دی۔ سارا ہاتھ کے اشاروں سے بولی، پھر رات جاگ رہی ہو؟ امتحان قریب ہے نا؟ مسکان نے اپنی کتاب بند کی، لمحہ بھر کو سارا کو دیکھا۔ اس کی نظر میں ایسا جواب تھا کہ سارا کو الفاظ کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، کمال ہے مسکان، تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں، مگر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تمہیں الفاظ کی قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ مسکان نے کاغذ پر جلدی سے لکھا، لفظ صرف کانوں تک پہنچتے ہیں مگر نظر دل تک۔ سارا یہ جملہ پڑھ کر خاموش ہو گئی۔ کمرے کی فضا لمحہ بھر کو بوجھل سی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مسکان کی یہ خاموشی آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنے ہی دکھ چھپے ہیں۔ اچانک باہر صحن میں شور اٹھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کے قہقہے گونج رہے تھے۔ مسکان سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر سن نہیں سکتی تھی۔ سارا نے مسکان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں تم کتنی مضبوط ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کب کی ہار مان لیتی۔ مسکان نے آنکھیں اٹھا کر سارا کو دیکھا، اس کی نظر میں عزم تھا، حوصلہ تھا، جیسے کہہ رہی ہو، میں خاموش ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ اسی لمحے مسکان کے والد صاحب کمرے میں داخل ہوئے، ایک سنجیدہ مگر مہربان شخصیت۔ ان کا نام راشد صاحب تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشاروں اور چہروں کے تاثرات سے کہا، بیٹا تمہیں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، تمہاری خاموشی تمہاری طاقت ہے۔ لوگ لفظوں سے دنیا بدلتے ہیں، تم اپنی نظر سے دنیا بدل دو گی۔ یہ الفاظ مسکان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں اپنی خاموشی کو آواز بنا کر دکھاؤں گی، میری آنکھیں ہی میری زبان ہے۔ اور یوں اس رات مسکان نے خود سے ایک عہد کیا کہ وہ دنیا کو ثابت کرے گی کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے اور آنکھوں کی زبان سب سے طاقتور ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی اصل کہانی شروع ہوئی، زبان نظر کی کہانی۔